ڈیوائن وزڈم سیریز کا جو آج کا سرمن میں دینے جا رہا ہوں، ہیونلی وزڈم ورسز ارتھلی وزڈم، آسمانی حکمت بمقابلہ زمینی حکمت۔ یعقوب 3 باب 14 آیت سے 17 آیت تک۔ لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی ہے۔ اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے، اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرف دار اور بے ریا ہوتی ہے۔ آمین۔ پیدائش 3 باب 6 آیت۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ مثال 3 باب 7 آیت۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ نالج، وزڈم، انڈرسٹینڈنگ، یہ ایک پیکیج جو بائبل میں ہمیں ملتا ہے۔ علم، نالج جو ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اگر اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم نہیں ہے تو وہ نالج کی حد تک ہے۔ اور دنیا کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں جو صرف نالج رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ پر اگر علم سمجھ کے ساتھ استعمال کرے تو یہ وزڈم ہے۔ ایم ہے۔ اور اگر علم صرف سمجھ آتی ہے تو وہ انڈرسٹینڈنگ، فہم۔ اگر اس کا فہم یعنی خرد، انڈرسٹینڈنگ، سمجھ کے ساتھ استعمال کر لے تو یہ وزڈم کہلاتی ہے۔ تو ڈیوائن وزڈم کے اندر یہی ہے کہ جو ڈیوائن نالج ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر جب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، استعمال کریں گے، تو وہ شخص دانا ہوتا ہے، وزڈم والا ہوتا ہے۔ گریک ورڈ سوفیا، جس کا مطلب وزڈم، جس کا مطلب وائز، جس کا مطلب کلیور، اور پھر چوکما ایک ورڈ ہیبرو، اور ہیبرو ورڈ بینا، جس کا مطلب وزڈم، نالج، انڈرسٹینڈنگ، تینوں بھی ہیں، ایک بھی ہے۔ پر ایک سکال ورڈ میں نے بتایا جو پروڈنس کے حوالہ سے، ہوشیاری کے حوالہ سے، تو پروڈنس بھی ایک ورڈ ہے اور وزڈم، یہ دونوں دانائی کہیں، ہوشیاری کریں۔ اور جو ہماری مرکزی آیت ڈینیل 12 باب 4 آیت، بولیے، دانش افزوں ہوگی، یعنی بڑھے گی، ترقی کرے گی۔ دانش مطلب حکمت، دانائی کہیں، حکمت کہیں، پھر دانش کہیں، عقل کہیں، تو یہ بڑھے گی، افزوں ہوگی۔ اور ڈینیل کو کہا آخری دنوں میں، تو آپ دیکھیے ڈینیل کا دور، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نبیوں کے دور آئے، اسیری سے بڑھائی انہوں نے پائی، پھر کرائسٹ کی منسٹری، رسولوں کی خدمت، پھر 2000 سال کا یہ سارا پیریڈ، کلیسیائیں پوری دنیا میں آج یہاں ہم ہیں۔ تو پھر کیا دانائی کی کیا شکل ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پروڈنس کے حوالہ سے تھا کہ حکمت نے اپنا گھر بنا لیا، یعنی ہوشیاری کو اپنا مسکن، دانائی کو اپنا مسکن۔ جہاں دانائی ہوتی ہے وہاں اور حکمت آتی۔ دانا کو تربیت کر تاکہ وہ اور بھی دانا بن جائے، اور سچائی کے پلرز کے اوپر یہ کھڑی ہے۔ جس کے پاس وزڈم ہے اس کی اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ وہ ورشپ کرنے والا ہوتا ہے، رفاقت رکھنے والا ہوتا ہے۔ جس کے پاس یہ وزڈم ہے، اس نے اپنا گھر دانا آدمی میں بنایا ہوتا ہے۔ میری آپ کی زندگی کے جو پروڈنس ہے، ہوشیاری ہے، یہ دانائی ہے، اونچی جگہوں پہ پکارتی ہے، جہاں سڑکیں ملتی ہیں، کراس روڈ، جہاں پبلک ہوتی ہے وہاں فہم آواز بلند کرتا ہے، حکمت پکارتی ہے، اے سادہ دلو آؤ ہوشیاری سیکھو۔ وزڈم مرجان سے زیادہ قیمتی ہے روبی سے،
कीमती पत्थरों से ज्यादा, सोने चांदी से ज्यादा ये दौलतमंद कर देती है इंसान। विजडम से बढ़कर कोई वेल्थ हो ही नहीं सकती। हेवनली और अर्थली तो ये दो काइंड है, दो किस्में हैं। एक आसमानी विजडम यानी डिवाइन, और एक अर्थली जमीनी यानी वर्ल्डली, दुनिया की हिकमत। डिवाइन विजडम तो थ्रू वर्ड ऑफ गॉड, होली स्पिरिट और खादमों के जरिए हम तक पहुंचेगी, और कोई जरिया नहीं। यानी मैं जो ले रहा हूं होली स्पिरिट से, वर्ड ऑफ गॉड से आप तक आ रही है। मगर जो जमीनी वर्ल्डली विजडम है, इसकी बड़ी ब्रांचेस हैं। ये मुख्तलिफ शक्लों के अंदर है, जो हमने याकूब के खत में पढ़ी, और उसमें दुनियावी हिकमत वर्ल्डली यानी अर्थली, नफसानी विजडम सेंसुअल अनस्पिरिचुअल विजडम, और फिर शैतानी डेविलिश विजडम, शैतानी हिकमत। तो ये देखिए, दुनियावी यानी वर्ल्डली अर्थली और नफसानी विजडम, ये फर्क इनकी जो याकूब के खत के अंदर आई है, और शैतानी हिकमत। और फिर याकूब के खत में तो एक विजडम का जिक्र नहीं है, पर इमसाल में से मैंने पढ़ा, अपनी नजर में दना ना बन, यानी ये सेल्फ विजडम के अंदर भी आती है, जिसने बहुत जिंदगियों को घेर रखा है, और इसमें रूहानी लोग बहुत पकड़े हुए हैं उससे। तो ये मुख्तलिफ काइंड्स में आप इनकी डेफिनेशन को, फिर इनके जो खसूसियात हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जो इसकी पहचान है विजडम की, वो कैसे देखेंगे। मैं आप जो कलीसिया में फेलोशिप करते हैं, अपने घरानों में रहते हैं, जहां जॉब बिजनेस करते हैं, आपका इर्द गिर्द का माहौल, इस सारी सीरीज को सुनने के बाद आपके सामने ये रोशन होती जाएंगी चीजें कि आप कहां बैठे, आपका साथी हस्बैंड या वाइफ ये कितनी दनाई रखते हैं, बेवकूफ हैं या अहमक हैं या दना है, आपको फौरन पता चलेगा। आपका बेटा बेटी, इवन पेरेंट्स किस जगह पे क्या उनका लेवल है, आस पड़ोस में आप देख पाएंगे, जहां रहते हैं, आपके हमसाए, आपके अजीज रिश्तेदार, जहां जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खादम जो मिनिस्ट्री आपके साथ करते हैं, आपको पता चलेगा आपका खादम, उसके साथ टीम किस जगह पे है। वर्शिप करने वाले, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, क्वायर के अंदर सिंगिंग करने वाले बेटे बेटियां, ना सिर्फ कलीसिया, दीगर कलीसियाओं के अंदर, दुनिया भर के अंदर आप डिसर्न करेंगे कि किस विजडम के अंदर ये शख्स खड़ा है। क्या दुनियावी विजडम के अंदर है, नफसानी विजडम के अंदर है, या शैतानी हिकमत के अंदर, आपको फौरन पता चलेगा। यहां इसकी सेल्फ विजडम है, अपनी खुद की जो दनाई इसने बना रखी है, ये उसकी उसमें है, तो फौरन आपको पता चलेगा, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग खुद से है। और मैं यहां जो खड़ा हूं, इनको समझ कर, अपनी जिंदगी के अंदर देख कर खुदा ने मुझे यहां खड़ा किया। तो खादमों की जो बर्बादी कलीसियों की हो रही है, वजह यही है कि अपनी जिंदगी से नहीं वो दिखाते। पौलुस ने यही कहा, जो बातें तुमने मुझसे सुनी, मुझ में देखी, वो नजर आए, दिखे, तो माना कि कलीसियाएं दुनिया भर के अंदर वो लेवल तो नहीं होता, मगर ग्रेजुअली पहुंचना तो चाहिए। घराने उस जगह पे नहीं होते, मानते हैं हस्बैंड वाइफ नहीं होते, पर आगे तो बढ़े। बच्चे उस लेवल पे नहीं, पर दिखाएं, बढ़े। जैसे एक बच्चा जो है प्रेप में जाता है स्कूल में, आहिस्ता 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 क्या वो पीएचडी कर जाता है, क्या नॉलेज, डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते हैं, टीचर प्रोफेसर बन जाते हैं, आर्किटेक्ट बन जाते हैं, अलूम के अंदर बढ़ जाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली यही कलीसियों के अंदर, और एक लीडरशिप
جس کو مقرر کیا گیا ہے کلیسیا کے اوپر، اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور آگے جماعت کو بھی پتا ہو کہ ان کا لیول کیا ہے۔ آپ میٹرک والا جا کے لمس میں پڑھے گا، سمجھے؟ یا لمس والا کسی آ کر ایک ایسے ادارے میں آ جائے گا جہاں پر تعلیم نہیں ہے؟ تو یہ پرکھنا ہے، تو یہ وزڈم سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے۔ اور میں جو مجموعی طور پر یہ کہوں گا کہ دنیا بھر کے اندر چونکہ بلیور سے مخاطب کلیسیا اس لیول پہ نہیں ہے۔ اگر اپنی کلیسیا کی بات کروں گا، ہم اس جگہ پہنچ رہے ہیں، پر سارے نہیں پہنچ رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، نظر بھی آتی ہے، پر وہ لیول نہیں۔ پر اس سیریز میں ہم کچھ اور آگے لے کے چاہیں گے چرچ کو، یہ میں اور خاندان ہمیں سکسیس میں نظر آئے، خادم کامیابیوں کے اندر دکھے، راست بازی پاکیزگی میں، ایمان کے اندر ورشپ کرنے والے بیٹے بیٹیاں معلوم ہو کہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ورشپ ہو رہی ہے۔ یہ تیلی ڈالی زندگی کے ساتھ خاندان ہو، ایماندار ہو، خادم ہو، یہ نہیں، یہ وزڈم سے پتا چلے، یہ وزڈم لے کے آگے چلے گی۔ تو یقین اگر کہیں کوتاہی ہوگی تو ان سرمن سے نکل جائے گی، اور نکالنی ہے ہم نے۔ مگر یہ میں بتا دوں کہ ہر کوئی سمجھتا ہے میں بڑا دنا ہوں، ہر کوئی یہی نا، آپ بیٹھے پوچھ لیں اپنے آپ، دنا ہے؟ پوچھ لیں اپنے آپ سے، پوچھ لیا تو کیا جواب آئے گا؟ بولیے کیا جواب آئے گا؟ یس میں ہی آئے گا۔ آپ کا جواب کس میں آئے گا؟ بولیے۔ سارے یس ہی کہیں گے، میں بھی یس ہی کہوں گا۔ نو میں کسی نے نہیں کہنا، بے وقوف بھی نہیں کہتا نو میں، بے وقوف آدمی جو ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں کہتا۔ مگر ہم جو اپنے آپ کو یس کہتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں یہ بڑا بے وقوف ہے۔ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلتا؟ کہتے ہیں بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہو؟ وہ نظر آتا ہے، وہ اپنے کاموں سے بتاتا ہے۔ ہم اگر دوسرے کو کہتے ہیں تو اگر کسی کو ہم میں دکھے تو وہ نہیں کرے گا۔ تو یہ دنیا کیوں ایسے کہتی ہے؟ اس میں پازیٹیو کہ وہ اچھا دیکھنا چاہتے، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ دوسری چیزیں ان میں پائی جائے، مگر ہوتی ہیں۔ یہ آپ ان میں ختم کلام ہی کر سکتا ہے۔ اگر وہ وزڈم، ڈیوائن وزڈم کا یہ سیریز سن لیں تو اپنی حماقت سے نکل جائے۔ اور جو لکھا کہ اپنی نظر میں دانش مند نہ بن، کلیسیوں میں جائے، خادموں کو دیکھے، ایونجلسٹ کو، پاسٹر کو، کوئی اٹھا کے خادم دے، کوئی ورشپر آپ دیکھ لیں، کوئی انسٹرومنٹ بجانے والا کہ جی میرے سے زیادہ دنا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر ہے تو خدا ان سے برکت، اس بھائی بہن کو، اس ورشپر کو، انسٹرومنٹ بجانے والے کو، خادم کو، پاسٹر کو، ایونجلسٹ کو، جو بھی کوئی ہمیں دیکھ کر منفی نہ کہے۔ پر بائبل کے اندر چونکہ یہ برانچز موجود ہیں، ورلڈلی، ارتھلی وزڈم، نفسانی وزڈم، شیطانی وزڈم، یہ موجود ہیں، یہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ آج دنیا کے اندر تو بھرمار ہے، اور کلیسیاؤں میں بھی سن لیں یہ جو باتیں ہوں گی، پتہ چل جائے گا کہ بھئی کہاں نکلتے ہیں۔ تو کہنا تو سارا آسان ہے نا، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ ہیونلی وزڈم ہے، ڈیوائن وزڈم ہماری زندگیوں کے اندر ہے، یہاں دنیاوی۔ آپ کہیں گے جی یہ جو مختلف کائنڈز ہیں کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر کچھ مثبت چیزیں بھی ہیں، وہ ڈیوائن یعنی کلام کی تو نہیں ہے، پر کلام کے ذریعے سے چونکہ بنی ہوئی ہیں، ان کی تحقیق کرنے والے دنیا کے اندر سائنٹسٹ مثبت بھی ہیں، منفی بھی، سمجھے؟ تو لہذا ان کو ہم شیطانیت میں نہیں لے کے آئیں گے۔ جو خدا نے ارتھ بنائی ہے، اگر کوئی اس کی تحقیق کر کے بتاتا ہے
کہ اس طرح بنی ہے اور بائبل بھی بتاتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے نا وزڈم. بہت سے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، تعلیم کو سناتے ہیں، پڑھاتے ہیں کالجز کے اندر، تو اس میں پازیٹیو ایجوکیشن دی جاتی ہے، نیگیٹو بہت کم ہے. بہت سے سائنٹسٹ نیگیٹو بولتے ہیں، جیسے ایوولوشن تھیوری، یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے. نظریہ ارتقاء پر بہت سی سائنس کی تھیوریز بڑی ٹھیک ہے، جو ٹھیک ہے تو اس کو ہم، ہے تو وہ دنیائی وزڈم کے اندر پر ہیون سے اس کا تعلق بنتا ہے. ہم ہیون ڈیوائن کو جو تھرو بائبل آ رہی ہے اس کو لے رہے ہیں، پر جو اس نے چیزیں بنائی ہیں اسی نے تو بنائی ہے، تو اس کو تو نہیں ہم نیگیٹو کہہ سکتے. کوئی شخص مون کے اوپر چلا، چاند پہ چلا جائے، اس کی تحقیق کرے، دنیا کی چیزوں کی تحقیقات ہوتی ہے، پلانٹس کی تحقیقات ہوتی ہیں. یہی جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں مختلف فیلڈ کے، انجینئرنگ کے اندر، آپ آرکیٹیکٹ ایک لائن لگاتا ہے، اس سے پوچھے یہ لائن ٹیڑھی ہے، سیدھی ہے، ورٹیکل ہے، ہاریزونٹل ہے، کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا. دوسرے کو پتہ ہی نہیں، لائن کا ہی نہیں پتا یہ ڈائمینشن کیا ہے، سمجھے؟ مگر جس کو پتا ہے وہ فوراً بتائے گا. تو پازیٹیو چیزیں دنیا کے اندر بہت نالج ہے دنیا میں ارتھ کے اوپر، پر اس میں منفی بھی ہے. تو دنیا کی جتنی تحقیقات ہوتی ہیں پازیٹیو، اور کرائسٹ نے بڑی پیرابل میں استعمال کی ہے، چیزوں کو استعمال کیا ہے، پلانٹس کا ذکر کیا ہے، پھلوں کا ذکر کیا ہے، چوٹیوں کا، پہاڑوں کا، وادیوں کا، چشموں کا ذکر کیا ہے. تو وہ ڈیوائن وزڈم والی جو شکل سے بنی ہے. مگر اگر وہی سائنٹسٹ کہہ دیں کہ یہ ہم نے تحقیق کی ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے، پر وہ کہیں گے یہ از خود بنی ہے، تو پھر یہ منفی، سمجھے؟ تو یہ کمپیریزن ان حکمتوں کے اندر بھی مجھے آپ کو کرنا ہے. یہ نہیں کہ میں یہاں لکھا دنیاوی حکمت تو ہم فوراً کہ یہ تو شیطانی ہے. نہیں، شیطانی کا آگے ذکر کیا، سمجھے؟ شیطانی کا فرق ذکر کیا، نفسانی کا فرق ذکر کیا گیا. اس لیے کوئی کہتا ہے جی دنیاوی میں سارے ہی غلط ہے، نہیں. یہاں جسمانی یہ دنیا کی حکمت کو یوز کرتے ہیں، ہم دنیا میں اچھی جاب رکھتے ہیں، اچھی تعلیم رکھتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں. تو آپ میں دنیاوی طور پر تعلیم کو لیا ہوا ہے تو اس میں بڑی پازیٹیو چیزیں جس کی وجہ سے ہم اچھی جاب، اچھا بزنس رکھتے ہیں، تعلیم رکھتے ہیں. مگر وہ ڈیوائن نہیں ہو سکتی، مگر ڈیوائن چیزوں کی تحقیق سے آپ اس جگہ کے اوپر پہنچے ہوئے. مگر اگر ڈیوائن اپنے اندر رکھ لے تو شکل اور خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے. پریز دی لارڈ. اس لیے ایک بچہ اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، یہ نہیں کہ وہ ان پڑھ رہ جائے یا تھوڑی تعلیم حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ، تاکہ اعلیٰ جاب، اعلیٰ بزنس اس کے اوپر ہو، اپنے گھر کو مینج کر سکے، وہ نکارا نہ ہو. اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، ذہن دیا ہے، مائنڈ دیا ہے، ورک کرے، اپنی زندگی سے ثابت کرے. یہ نہیں پڑا رہا سارا دن، سمجھے؟ ایسے بستر پہ پڑا ہے اور بھائی کام کرو، سمجھے؟ اٹھو. جو ریسٹ کا ٹائم ہے 7-8 گھنٹے، آج کل تو لوگ 2 گھنٹے ریسٹ کرتے، میرے جیسا تو 1 گھنٹہ ریسٹ کرتا ہے، 2 گھنٹے. تو ہمیں 24 گھنٹے جتنا آرام مل جاتا ہے 2 گھنٹوں کے اندر. اگر آپ کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہے، فوکس ہے، اور اگر ایسے ہی ویلے ہی رہنا ہے، ایسے ہی کٹتے رہنا ہے، اپنے گھر کو برباد کرنا ہے، تو پھر بیٹھے رہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ. تو وزڈم آپ کو ملے گی تو ہی آپ دنیا کے اندر جاب کام کر سکتے ہیں، اور ڈیوائن ہوگی تو ہیمن میں جا سکتے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں، اور یہاں بھی اپنے آسمانی رنگ دکھا سکتے ہیں. تو لکھا ہے ایک شیطانی وزڈم ہے، ڈیولش، ایک نفسانی سینسول وزڈم ہے. تو شیطانی وزڈم کے حوالہ سے پیدائش 30 باب کے اندر وہاں سے یہ سٹارٹ آدم کے اندر، ہوا کے اندر منتقل کرتا ہے شیطان. سب چیزیں بنائی باغ عدن کے اندر خدا نے بنائی، ہر چیز پازیٹیو ہے، سمجھے؟ ڈیول آیا ہے اب ہٹانے
کہ یہ ڈیوائن سے ہٹے اور شیطانی حکمت کی طرف آئے. تو میں نے یہ آپ کو لاسٹ ٹائم بتا دیا, ابھی بھی تھوڑا شروع میں بتایا کہ وہ علم جس کی سمجھ ہو اور اس کا استعمال ہو وہ وزڈم کہلاتا ہے. اگر سمجھ کے ساتھ استعمال نہیں کرتے تو وہ صرف علم ہو سکتا ہے. سمجھے؟ تو اب آپ عدن کے اندر آپ یہ ایک مشکل تعلیم کو سمجھیں گے. یعنی واقعہ عدن ہی کا ہوتا ہے مگر مشکل سے مشکل ایجوکیشن پڑھی ہے اس میں, جس کا پہلو ایک آج ابھی آپ سنیں. بعض اب ہم کہتے ہیں یہ سٹوری تو ہمیں آتی ہے. او بھائی یہاں بہت ریویلیشن پڑھے. ڈیول آ کر کہتا ہے ان کو جن کو خدا نے بنایا اپنی ڈیوائن وزڈم سے, ان کو کہ یہ جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اس میں سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. تو خدا کو معلوم ہے وہ یہ اب یہ دھوکہ دے رہا ہے, ان کو جھوٹ بول رہا. سمجھے؟ سچائی کے اگینسٹ چلنے والا وہ جھوٹا ہوتا ہے. تو ابلیس جھوٹا اس لیے ہے کہ اس نے چلنا ہی سچ کے خلاف, اس لیے وہ جھوٹا. آپ کسی کو جب کہتے ہو نا جھوٹا تو اس کا مطلب وہ سچ پہ نہیں, اور کئی جھوٹ پہ چلتے. اب آپ کو پتا چل جائے گا یہ وزڈم میں شیطان ہوا کو بہکا رہا ہے, آدم کو, تو مجھے آپ کو نہیں بہکائے گا. آپ سوچتے ہیں کہ وہ آپ سے دور رہے گا, اور ہر روز اس کے ٹریک میں ہر کوئی پھنسا ہوتا جھوٹ بول کر. بلکہ وہی جبلت وہی نیچر دے رہا ہوتا ہے جو ڈیول کی ہے. آسانی سے بولتے, آسانی سے, کوئی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, اور یہ نہیں پتا چلتا کہ اس ایک جھوٹ کے اوپر یقین کرنے سے ساری نسل انسانی برباد ہوگی. گانے اس لیے تباہ ہو, بزنس فلاپ ہو رہے ہیں. دوسرے کو سمجھتے ہیں بے وقوف, جھوٹ بولوں گا اس کو پتہ نہیں چلنا, پاگل سمجھتے ہیں دوسرے. اور بھائی جن کے پاس نالج وزڈم ہے, لکھا ہے دنا آدمی اندر کی بھی بات کھینچ لیتا ہے, باہر گہرے سمندر سے کھینچ لیتا ہے بات. اس کو نالج ہوتا ہے, اس کو وزڈم ہوتی ہے. تو ڈیول نے کہا کہ آنکھیں تیری کھل جائیں گی. اب سٹیٹمنٹ جو پڑھی اس میں ہوا کہتی ہے کہ یہ درخت کا پھل دیکھنے کو خوشنما ہے. یعنی مکمل اس نے اپنی آنکھوں میں اس کو بٹھا لی, یہ خوشنما ہے. خدا نے ایسے ہی ہمیں روکا ہوا, یہ تو خوشنما ہے. یہی غلطیاں ہوتی ہیں نا, جہاں منع کیا جاتا ہے, جہاں گھرانہ منع کرتا ہے, بائبل منع کرتی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ خوشنما ہے, میں اس کو لے کے چھوڑوں گا, تو پھر وہاں پر مسائل ہی آنے ہیں نا. ایک میریڈ آدمی ہے تو اس کے باوجود اس کی آنکھیں کسی اور کو خوشنما دیکھیں گی تو بدی کرے گا نا, اور کیا کرے گا, اپنی آنکھوں میں اپنے دل میں وہ کر چکا, بائبل کہتی. تو آپ دیکھیں اگر اس کو یہ علم ہے کہ بائبل یہ کہتی ہے, وہ سٹاپ کرے گا, تھاٹ کو روکے گا, کنٹرول کرے گا. اس نے کہا یہ خوشنما ہے. آج بھی اگر کسی نے اس چیز کو جو آپ کے لیے منع ہے, آپ نے اس کے اوپر آنکھیں رکھ لی, تو آپ ڈیول کے چکر میں پھنس گئے. سمجھے؟ خوشنما ہے. تو لکھا ہے آگے خود سے, اور عقل بخشنے کو خوب ہے. یہ ڈیول نے پٹی پڑھا دی کہ تیرے مائنڈ کے 14 طبقے روشن ہو جائیں گے. تو کھا تو صحیح, تجھے پتا چلے گا, ایسے عقل آ جائے گی, عقل ہی کھل جائے گی. عقل کا مطلب حکمت, وزڈم آ جائے گی تیرے اندر. سمجھے؟ تو دانش مند عورت کہلائے گی. تو کھا کے تو دے, یہ جو منع کیا ہوا پھل کھا لے, اسی کی تو ضرورت ہے تجھے ایسے ہی پیچھے رکھا ہوا, اس کھا کے تو دے. اب وہ کہتی ہے ہاں یہ تو خوشنما, اور عقل, مجھے اور عقل آ جائے گی. یعنی وزڈم تو سٹارٹ ہو گئی تھی, خدا نے شروع کر دی تھی. عقل بخشنے کو خوب. آج بھی میں آپ دانا ہی تو بننا چاہتے ہیں, خوب عقل ہو, تو بدی سے آئے گی.
کس سے آئے گی؟ عقل ورڈ آف گاڈ سے آئے گی. تو پڑھتے ہیں اس کو, اس سے محبت کرتے ہیں. جینیسس سے ریولیشن تک کلام کا پتہ ہے, سچائیوں کا پتہ ہے, ٹروتھ کا پتہ ہے, اس کو نوش کرتے ہو, اس کو پڑھا کہ اور کام زندگیوں کے اندر کرنے ہیں. پڑھتے یہ جو آسمانی وزڈم. تو اسے کہا یہ کھانے کو, یہ دیکھنے کو خوشنما اور آگے عقل بخشنے کو. اب یہ ڈیولش وزڈم ہے, شیطانی. اس میں کیا آنسر آ رہا ہے؟ جھوٹ کا. جہاں سچائی سے ہٹایا جائے, جھوٹ پہ کھڑا کیا جائے, بولے کیا ہے یہ؟ ڈیولش, یہ شیطانی سیٹینک وزڈم. تو آپ دیکھ لیں کہ ہر روز آپ کو اچھی چیز سے ہٹانے والا کون ہے؟ کوئی اور ہے؟ آپ کے تھاٹ ہے؟ آپ خود ہیں؟ کون ہٹا رہا ہے آپ کو؟ سمجھے؟ شیطان ہٹا رہا ہے. رفاقت سے منع کرتا ہے, اسٹڈی سے منع کرتا ہے, گیت گانے سے منع کرتا ہے, رفاقت سے منع کرتا ہے, دیا یکی دینے سے منع کرتا ہے کہ میری مرضی مجھے سمجھ. اپنی نظر میں دانش مند بولیے نہ بن. کیوں بنتا ہے؟ یہ تجھے کس نے کہا کہ تو خود سے ڈسیزن لے, فیصلہ لے؟ جی میں نے غریبوں کو دے دیا, جی میں لوگوں کی شادیاں کراتا ہوں, جی میں نے یہ کام کر دی. تو ہوتا کون ہے؟ سمجھے؟ جی میں چرچ نہیں جاتا, میں ٹی وی پہ دیکھ لیتا ہوں. اپنی نظر میں دنا نہ بن. یہی لکھا نا, دانش مند نہ بن. جو بائبل کہتی ہے وہ مان, وہ ڈیوائن ہے. اور اگر تو نے اپنی مان لی, آپ کہیں گے یہ شیطانی تو نہیں ہے, تو پھر سیلف ہے. سیلف ہے تو آگے کیا لکھا ہے؟ بڑی سے ڈر. اس کا مطلب ہے یہ بڑی کے برابر. اپنی دانش بھی, تیری اپنی حکمت بھی بڑی ہی ہے, جو خدا سے الٹ ہو. شیطانی بھی ہے اور اپنی بھی ہے. تو اب آپ کوئی کہ جی میں شیطان کے تو پیچھے نہیں لگا, پر مجھے یہ سمجھ آتی. میں نے بڑے لوگوں سے, خادموں, ایونجلسٹ کو کہتا یہ کر, وہ کہتے جی ہمیں تو یہ سمجھ آتی. مجھے تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, وہ نہ سمجھی کو اپنی بہتر سمجھ کہتے. آپ کو بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑھا ہوگا, مجھے تو پڑھتا ہے, کہتا بھائی یہ بائبل کے مطابق. نہیں میرے اندر جو بات آ رہی ہے نا وہ یہ ہے, تو میں نے وہی کرنا ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے. یہ اب آپ بتائیں کہ سیلف وزڈم کے اندر اس طرح کے ایماندار پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ حق کی تعلیم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اپنی او نہیں بس ٹھیک ہے جی, ادھر جا کے بات کے اتنے کر لو. اپنی بائبل میں لکھا اپنی تعلیم کی داری کر. وہ کہتا جی آتی ہے. بھی کہاں آتی ہے؟ ڈیووشن نہیں, کچھ سمجھ نہیں, کوئی دانائی نہیں. تو خادموں کے اندر, بلیورز کے اندر زیادہ جو اپنی نظر کے اندر دانا بن جاتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے میں دانش مند ہوں تو بائبل سے دے کہ یہ بائبل کی بات ہے. اگر کوئی نہیں جی نہیں یہ میرے اندر آتی ہے, دانش مند نہ بن. تو اب ہوا کہ جی مجھے سمجھ آتی, واقعی خوش نما, تو شیطان سے میچ کر کے سمجھے. اور اس پھل میں سے کھایا, لکھا کھایا, اور پھر اپنے شوہر کو بھی دیا, گھرانہ ہی برباد کر دیا. یعنی شوہر بھی ساتھ مل گیا. اب شوہر ہی عقل کر لیتا کہ مجھے خدا نے کہا, اس کو شیطان نے کہا, تو کس کی بات ماننی چاہیے تھی, خدا کی یا شیطان کی؟ تو سیٹینک وزڈم کیسے آتی ہے؟ ابلیس کا نالج لے کے, جھوٹ کا نالج لے کے, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوا کو پوری آ گئی. سمجھے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ حصے جو یہاں نہیں لکھے سارے سمجھائے ہیں شیطان. وہ اب ہولی اسپرٹ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیا باتیں ہوئی. اس کو اس پھل کے علاوہ اگینسٹ خدا کے اگینسٹ کیا ہے.
خدا کے خلاف کیا ہے، سچائی کے خلاف کیا ہے، جھوٹ پہ لے کے آیا ہے۔ اور اب آپ سنیے کہ یہ جو سیٹینک وزڈم کا یا میں بیان کر رہا ہوں، اسی پیسج کے اندر دو چیزیں واضح ہیں، زمینی نفسانی شیطانی چیزوں کے حوالہ سے بھی وہاں پر کریکٹرسٹک لکھے ہیں، اور پھر ڈیوائن کے بھی۔ مثلا لکھا ہے اگر سب طرح کا حسد، تفرقے، جھگڑے، فساد، شیخی، سچائی کے خلاف شیخی اور جھوٹ، یہ سارے دنیاوی ہیں، نفسانی ہیں، شیطانی ہیں، یہ وہاں مینشن ہے۔ یہ چیزیں کہ اس طرح کی چیزیں جس میں ہیں وہ نفسانی ہو سکتا ہے وزڈم میں، شیطانی وزڈم میں ہو سکتا ہے، وہ دنیاوی وزڈم کے اندر ہو سکتا ہے۔ اور پھر آگے جو لکھا ہے جو اوپر سے آتی ہے وزڈم، اس کی نیچر، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ پاک ہے، ملنسار ہے، حلیم ہے، تربیت پذیر ہے، اور رحم سے، اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے ریا، بے طرف دار ہوتی۔ اب میں ان کے ایک ایک اوپر باز کروں نا تو سارا سال مجھے اسی پیسج پہ لگ جائے، مگر مجھے ایک ہی سرمن میں اس کو واضح کرنا ہے تاکہ جو اور اگلے سٹیپس آئیں آپ ان کو سمجھ سکیں۔ تو اب جب ہوا کے اندر یہ باتیں لائی جا رہی ہیں، جھوٹ، تو لکھا ہے جس کے اندر شیطانی وزڈم ہوگی وہ سچائی کے خلاف، حق کے خلاف شیخی مارے گا۔ کیا شیخی ہوگی؟ یہ کیا ہے؟ خدا نے ایسے ہی منع کر دی، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کلیسیوں میں یہی پرابلم پڑی ہوئی ہے، خادموں، لوگوں، ایمانداروں، گھرانوں کے بھی، نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، نہیں نہیں یہ ایسے نہیں۔ جب 2+2 4 ہے، جب بائبل بتا رہی ہے تو تیری کیا جرات کہ اسے تو ادھر ادھر ہوتا ہے؟ تو شیطانی وزڈم سچائی کے خلاف جائے گی، وہ جھوٹ کا سیڈ بوئے گی، وہ جھوٹا ہے، سچائی کے اگینسٹ اسے جھوٹ بول دیا، تو یہ کیا ہوگی بھی؟ شیطانی وزڈم۔ ہوا شیطانی وزڈم کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ اگر حکمت اپنا گھر پروڈنس کے اوپر ہوشیاری کا مسکن بناتی ہے تو یہاں پر جو سیٹینک ڈیولش وزڈم ہے وہ جھوٹ کے پلر کے اوپر کھڑی، عدن کے اندر جھوٹ کے اوپر۔ اب آپ دیکھیے جو جھوٹ کا سہارا جس نے لے لیا وہ بچے گا بندہ، بلکہ شوہر کو بھی بنا لیا۔ گھرانوں کے اندر بعض دانا بیویاں خدا کے ساتھ چلنے والی عقل مند وہ اپنے ہسبینڈ کو بچا لیتی ہیں۔ یہ خراب تھی، اس نے خراب کر لی۔ صحیح ہوگی تو صحیح کر لے گی، خراب ہوگی تو خراب۔ اسی طرح شوہر ٹھیک ہوگا تو ٹھیک کر لے گا، اگر نہیں کرتا تو خود بھی نہیں ٹھیک۔ میں آپ کو یہ صاحب بتا دوں، خود بھی ٹھیک نہیں، اور اگر خود ٹھیک ہے تو پھر اتنی دیر کیوں لگاتا ہے؟ یا پھر ڈکلیئر کر دے جی میں 2 بار 3 بار۔ یہ ہے شیطانات، جس طرح نبال کی بیوی نے کہہ دیا یہ بے وقوف آدمی ہے، احمق ہے، کہا ہم سے۔ یہاں ہم پردہ پوشی کرتے، یہاں ہم سمجھانے کی کوشش، ہم ڈکلیئر نہیں کرتے۔ خدا کے سامنے ٹروتھ کا بیان تو کرو۔ مارا گیا نبال، خدا نے مارا، کہا اس کی بیوی ٹھیک کہتی۔ داؤد کے اگینسٹ کیا ہوتا کون؟ اور بیوی کو پتا تھا داؤد کا کیا لیول، میرے ہسبینڈ کا کیا لیول۔ کلیسیاں چھوڑ دیتے ہیں غلط شوہروں، غلط بیویوں کی وجہ سے، غلط فرینڈشپ کی وجہ سے دور ہٹ جاتے ہیں کلیسیوں سے۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کو سنبھالے، بچائیں۔ اگر ایک کی زندگی میں ہوا نے کھایا، اپنے شوہر کو بھی دیا۔ اب اس نے کیا کہا؟ دونوں نے کہا آنکھیں کھل گئی ہیں، سمجھے؟ اور پہلی نظر کی ہم تو ننگے ہیں۔ اب یہاں کیا پتا چلتا ہے؟
शैतानी जिस्मानी हिकमत आपको खुद ही पता चल, अपने ऊपर ही पता चल, वहां पर ही वो बेअकल हो गई, अकल लेने लगी है। अकल तो अकल क्या है? नंगापन। हवा ने, आदम ने उस नॉलेज को, ये अकल ले ली है उसने। और दुनिया ने अगर कोई मसीह से दूर है तो बेलिबास है। तो ये विजडम मुझे किसने बताई? डिवाइन विजडम ने। खुदा से दूर है, तेरी अकल खूब है, तू कहता दनाव, पर तू नंगा है, खार है, गरीब है, अंधा है, जितना मर्जी तू लिबास कीमती पहन ले, तू नंगा है। ये अकल, ये खूब है अकल, ये अकल मिली उनको। आज भी यही अकल चल रही है लोगों। ये नहीं है कि नूर का लिबास, रास्ते का लिबास, पाकीज़गी का लिबास, दर्दमंदी का लिबास, मेहरबानी का लिबास। अकल जो नॉलेज होगा वही होगा। तो जो डेविलिश है वो झूठ के ऊपर और हक के खिलाफ शेखी मारता है, यानी हक का मजाक उड़ाते। बाजू को हमने सुना ये है, चलो सच के ऊपर, फिर ये हाल है, फिर झूठ पे तुमने बना लिया है, ये तो बर्बाद हो जाएगा। ये चंद दिन तो आपको लिखा है, चोरी का पैसा जो है ये नवाला मीठा मालूम होता है, मगर आखिर मुंह कंकरों से भर जाता है। कोई चीज बदी की आप उससे लज्जत उठाएंगे, आखिर बर्बाद हो जाए। इसलिए डिवाइन विजडम जो है वो कोई समझे क्या। तो ये जो अर्थली विजडम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं और डिवाइन के, इनको पढ़ना है। तो जो शैतानी है वो झूठ के ऊपर जाएगा। अब दुनिया के अंदर झूठ कितना है, और फिर शैतानी इल्म, विचक्राफ्ट, जादू, जादूगरियां टेलीविजन के ऊपर, चैनल के ऊपर आपको मिलेगी, मिलती है या नहीं? वो जो कहते हैं जी सितारों का हाल, जी ये प्राइम मिनिस्टर रहेगा, जो अच्छी जायचा खोल के बताते, वो आज वो चल रहा है, लोग देख रहे हैं। फेसबुक के ऊपर भी जादूगरी देखी आपने, ऐप्स है। ये साल आपके कैसा रहेगा उसको दबाते, उसके ऊपर आ जाती है। एक ईमानदारों को भी हमने देखा है ऐप्स यूज करते जी, हाल है। एक कली लिखा, मेरे लिए नया साल क्या होगा, उसका तू मर जाएगा। आ गया तो ओ माय गॉड, मर जाऊंगा। ये जादूगरी तो है, और क्या है? इतनी नकमी अकल के आप अपना फ्यूचर वहां से ढूंढ रहे हो। तुम्हें किस कलीसिया ने, किस पास्टर ने ये कहा है कि वहां पर अपना फ्यूचर ढूंढो? ढूंढ रहे हैं। ये एक ऐप से नहीं, रोज ही पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या चक्कर तमाशे चले हुए। आप वहां देखते, दबा देते, अच्छा मैं ये चल रहा है या नहीं, ये झूठ फरेब चल रहा है या नहीं, ये विजडम आ कहां से रही है? शैतानी हिकमत। वो बंदा, अब शैतान तो नहीं, मैं कईयों को जानता हूं नहीं होते, मगर फिर भी अकल टकाने नहीं। डिवाइन, अब ये भी एक लेवल सुन लें, ये भी बीच में चलेंगी बात। डिवाइन होते हुए शैतान ने भी आगे आके अपनी डाल, यानी दो अब खिल्त मिल्त हो गई। डिवाइन अपनी जगह मौजूद है और अगली उसमें आगे आपको पता भी नहीं चला। यानी इतनी बारीकी के साथ अपनी लाइफ बसर करने की जरूरत है। फिर दुनिया के अंदर जादूगरियां जो चल रही हैं, उनके क्लिनिक हैं, उनके मजार हैं, पीरों फकीरों के, तवीजों के, हाथ दिखाने वालों के, शगुन निकालने वालों के, तवीजों के, ये सारा सैतानिक इल्म। यहोवा ने इस्राएल से कहा तुम मुल्के कनान में जाएगा, उनके जैसे काम ना करना, तबाह कर देना उन शेरों को, उन जिंदगियों को, उस इल्म को, अलूम को खत्म कर देना। तेरे बच्चे सीखने ना पाए, यहां तो सीख रहे हैं फेसबुक से, किसी क्लिनिक पे तो नहीं जा रहे, वहां ही ऐप दबाई और अपना फ्यूचर झूठ के ऊपर खड़ा कर दिया। बड़ी दानाई हासिल करनी है, वो डिवाइन।
تو دنیاوی کے اندر یہ شیطانی جو ہے یہ چھائی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے، پھر جھوٹ کے ساتھ اور فساد، جھگڑے، لڑائیاں یہ چل رہی ہے، منہ سے زبان رکتی نہیں، اندر پڑتی نہیں، بدلہ منٹ میں، سمجھے، 1 منٹ میں، اور غصہ، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، کاٹنے کو جیسے ماری دے دوسرے کو۔ تو یہ سب کوئی شیطانی، یعنی کوئی صبر نام کی تو چیز ہے ہی نہیں نا۔ تو یہ شیطانی جو وزڈم ہے کیسی آئی؟ غلط نالج سے۔ کسی نے غلط پڑھا، اس نے کہا ٹھیک ہی لگتا ہے، کوئی ٹھیک ہی پھل ہے، عقل دے ہی دے گا، تو وہ شیطانی علم کے اندر، تو پھر وہ کلیسیوں میں نہیں ہوتے۔ وہ کلیسیوں میں آئیں گے نہیں، وہ آپ کو دنیا کے ہر کام میں، اب ایک ایماندار ان کے ساتھ رفاقت رکھے تو وہ ایماندار ڈوب جائے یا پھر شک ہے اس کے اوپر، یہ فیلوشپ سے بتائے گا۔ تو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا، اداکاروں کی راہ پہ نہ چلنا، وہ اڑا کے لے گیا آدم میں سے۔ تو یہ شیطانی، یہ ورلڈلی، ارتھلی وزڈم کے اندر یہ گسیڑی ہے شیطان، اور اپنی نظر کے اندر بھی دانشمند لوگ بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر لکھا کہ جو زمینی حکمت ہے، ہر طرح کا حسد، تفرقہ۔ تو پولس کیا کہتا ہے؟ اگر تم میں حسد، تفرقے، جھگڑے، جدائیاں، تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے؟ کن کو کہہ رہا ہے؟ کرنتھیوں کی کلیسیا کو۔ اگر تم میں، بولیے، حسد پایا جاتا ہے، آپ دیکھیے حسد، جیلس ہے نا دوسرے سے، جیلسی تو ایسے کوٹ کوٹ کے لوگوں میں بھری ہے، اور اگر کلیسیوں میں آ گئی، حسد، تفرقہ، یہ نفسانی جسمانی وزڈم کے اندر ہے، سینسل وزڈم کے اندر ہے، انسپرچل وزڈم کے اندر ہے، جسمانی وزڈم کے اندر ہے۔ کیا؟ حسد پایا جاتا، بری خواہشیں پائی جاتی، خواہشات، سمجھے، نفسانی، وہ نفسانی عورت مرد ہو۔ اور لکھا ہے اگر تفرقے پائے جاتے ہیں، لکھا ہے جہاں ہر طرح کا برا کام، فساد ہوتا ہے، وہ اس نفسانی خواہشوں کے اندر ہوتے ہیں۔ مثلا اس کو کوئی نفسانی خواہش کے اندر ہے، کوئی بدی کی خواہش، اس کو روکیں گے تو لڑائی ہوئے گی نا، گھر میں فساد ہی ہوگا نا۔ فساد برپا ہو گیا تو یاد رکھیے وہ زندگیاں مختلف وزڈم کے اندر، سمجھے؟ اگر نہیں ہے تو وہاں پیس ہوگا۔ تو پیس کے لیے لکھا ہے عبرانیوں 12 باب میں، لکھا ہے میل ملاپ اور پاکیزگی کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یعقوب کہتا ہے جو وزڈم اوپر سے آتی ہے، ہیونلی ڈیوائن وزڈم ہے، اگر تو پاک ہے، پہلی بات پیور ہے، دوسری بات ملنسار، میل ملاپ، ریکانسیلیشن ایک دوسرے کی کرتی ہے، فروکل ہے، یہ نیچر پائی جاتی ہے جو ہیونلی ڈیوائن۔ مگر جو نفسانی وزڈم ہے اس کے اندر کیا؟ اسے بتایا حسد، اس کے اندر تفرقہ، دو روحانی بھائیوں، جسمانیوں میں تو ہوتی ہیں نا لڑائیاں رشتہ داروں، روحانی بھائی بھی دو، اور کہیں جی ہم بالکل ٹھیک ہو، نہیں بھی ٹھیک نہیں ہو، ایک ٹھیک وزڈم میں ہو سکتا ہے، ایک ٹھیک میں نہیں، تبھی جدائی۔ یہاں مجموعی بیٹھ کو ایک وزڈم اگر بدل جائیں گے تو الگ ہو جائیں گے، سمجھے؟ اسی طرح آپ میرے ساتھ متفق ہے ہم سب، اور اگر نہیں تو پھر الگ ہو جائے، الگ ہونے لگا کہ میں وزڈم میں ہوں، میں ہوں، میں وزڈم میں، ہم وزڈم میں۔ اب کون جو اکارڈنگ ٹو اسکرپچر چلے گا، جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے کلیسیوں میں، پولس نے بتا دیا تم میں جھگڑے،
तफरके हसद पाया जाता है, तो बोलिए तुम जिस्मानी ना हुए। अब अगली टर्म सुन लें, यहां उसने ये बात लिख दी है, इसका मतलब है तुम नफसानी जिस्मानी विजडम में हो, यानी तुम ईमानदार या कलीसिया जिस्मानी हो। समझे? ये जिस्मानी चर्च जहां पर हसद पाया जाता, तफरका, ये मतलब हम यहां ले लेते हैं सिंगल, और भी सिंगल भी तो चर्च का हिस्सा होता है। अगर हसद पाया गया तो जिस्मानी चर्च। कलीसिया क्या है बोलिए? नफसानी जिस्मानी। तो हसद है ना, भी दो बहनों के बीच बिलीवर्स हसद पाया जाए तो क्या हुआ? जिस्मानी हुए। कलीसिया में गीत गा रहे जा रहे, ढोलक में ढोलक, चिमटा बाज रहा है, साज बाज रहे हैं, बाजे बाज रहे हैं, और एक दूसरे के खिलाफ। हसद जिस्मानी चर्च, बिदतों वाला चर्च, गलत ईमान, ये घरानों का हाल है, ये कलीसियाओं का हाल। हेवनली चर्च, डिवाइन चर्च, वहां पर दिखेगा जहां पर हसद ना होगा, बल्कि क्या होगा? वहां पर रहम के फलों से, वहां अच्छे फलों से, यानी रूह कुदस के फलों से मामूल कलीसिया होती। इसलिए जिस्म के काम जाहिर है, हरामकारी, नापाकी, शहर परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदालतें, हसद, झगड़ा, बुग़्ज़, ये जिस्मानी। और जो डिवाइन विजडम के अंदर होंगे वो क्या? वहां लिखा है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, हिल्म, परहेजगारी, ये सब डिवाइन विजडम है। अच्छे फलों से लदी हुई हिकमत रूह कुदस के फलों से मामूल हो। और अगर हसद है, झगड़े हैं, बुग़्ज़ है, नशाबाजी है, ये जिस्मानी विजडम। अब हर कोई देख ले, जिस्मानी विजडम में पाए जाते हैं या डिवाइन विजडम में? अच्छे फलों से लदे हुए हैं, रहम से लदे हुए हैं, बेतरफदार है, बेरिया है। बेरिया का मतलब ट्रुथ के अंदर एक ही बात होनी चाहिए, ये नहीं दिल की ओर, मुंह की ओर। बेरिया, बेतरफदार, इंपार्शियल, जस्टिस हो उनकी जिंदगियों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर अपनी जात में जस्टिस करे, इंपार्शियल, तरफदार मत करे। घरानों में तरफदारी हो, किसी की साई ले लेते हैं, नजायज, बगैर तरफदार, बेतरफदार। और नफसानी चर्च, सुनिए, चर्च पैसे से चलता है, विजडम से। यहां कहते हैं जी पैसे से चले, जो ही एड आती है, समझो नफसानी चर्च। उठा के देख लो उन सब खादमों को, सब होटलों में, रेस्टोरेंट में 20-20 लोग बैठे खाने खा, अंजीर का पैसा खानों पे, उनके लिबास के ऊपर, उनकी गाड़ियों के ऊपर अंजीर का पैसा। ये नफसानी चर्च, जिस्मानी चर्च है। बर्बाद कर रहे हैं लोगों को, खुद भी हो रहे हैं। समझे? तो आप पहचान लो कि मेरी विजडम कौन सी है, हमारे खादम की कौन सी है, इन खादमों की कौन सी, इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों की कौन सी, फैमिलीज की कौन सी है, दीगर कलीसियाओं के खादमों। विजडम नजर नहीं आती? नजर आती है। या तो हेवनली है या फिर वर्ल्डली है। वर्ल्डली में भी दुनिया की हिकमत के भी पोषण है, नफसानी में जिस्म की ख्वाहिशें, क्या हराम का नापाक शख्स। पर डिवाइन ने तो लिखा है वो जो हिकमत ऊपर से आती, पाक, होली। एक और वर्ड है प्योर, मतलब लतीफ, पाक, पाक बातें, कलाम की बातें। और वहां डॉक्टरिंग कोई और चल रही, अपनी जिंदगी में कोई और चल रही है। इसलिए हिकमत कहती है मैं लतीफ बातें करूंगी, पाक बातें करूंगी, प्योर बातें करूंगी, मैं रास्ते की बातें करूंगी। मैंने होशियारी को, दानाई को मस्कन बना लिया। और आगे लिखा है फहम और तमीज को
पाल, इल्म को पा लेती। इसलिए जो अर्थली विजडम है करीब आने ना पाए, उसकी मुस्बत चीजें जो मुस्बत साइंस से, इल्म से ताल्लुक है, वो हम पढ़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसको तो लेना है, मगर ये नहीं कहना कि ये जहां से आई है वो आप ही बन गई है। खुदा बनाने वाला है, ये डिवाइन विजडम। तो तहकीक भी करे, सर्च भी करे, रिसर्च भी करे, आसमानों को खंगाल दे, कायनात का, समंदरों का, जानवर, हर इल्म हो, पर सिन हमारी जिंदगी में ना हो। नफसानी बदन की ख्वाहिशें आ गई किसी के अंदर, तो ये नफसानी विजडम, और अगर रूह कुदस के फल सोचो है इसके ऊपर, तो क्या है? मोहब्बत, बोलिए, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, हिल्म, परहेजगारी, मेहरबानी, ये सब ये होली स्पिरिट का, और इसके साथ रहम, शफकत, एक दूसरे के साथ रहम से पेश आओ। तो ये जो डिवाइन हेवनली विजडम है, इसमें प्योर होगी, पाक होगी, मिलनसार, मेल मिलाप, पाक, कोई पाकीज़गी के बगैर खुदा को नहीं दे सकता। मेल मिलाप के बगैर, जिस तरह खुदा ने मसीह में हमसे मेल कर लिया, आपस में मेल मिलाप, यानी बिलीवर्स, और झूठ छोड़कर एक दूसरे के साथ सच बोलो, एक दूसरे की फिक्र करो, एक दूसरे को उठा खड़ा, एक दूसरे को संभालो, एक दूसरे की फिक्र करो। तो अगर नफसानी है, जस्मानी है, तो ये जिस्म के काम, बुरी ख्वाहिशें होंगी। तो अगर किसी में है तो देख ले कौन सी विजडम में खड़ा, निकले उसमें से। वो कलाम सुनने के लिए आएगा, डिवाइन इल्म से ही होगा। ये विजडम डिवाइन इल्म से ही होगी, पर मांगने से होगी, तो इल्म सुनेगा, तो ये विजडम आएगी, तो अंडरस्टैंडिंग खुदा देगा। वो भी मांगने से अंडरस्टैंडिंग आएगी, ऐसे नहीं बाइबल पढ़ो नहीं समझ आएगी, याद रखिए। तभी तो कहते हैं जी समझ नहीं आती, कहो ऐ खुदा मुझे समझा, वो ज़हन खोल दे। वो कहेगा चल रिफाकत में, नहीं रिफाकत से नहीं जाना, इतने ही समझा दे, नहीं आना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, बैग डालना पड़ेगा, समझे, गीत गाना पड़ेगा, टाइथ देनी पड़ेगी। स्कूल में देते हो ना फीस, इधर नहीं, नहीं इधर नहीं है, ऐसे ही ट्यूशन पढ़ा रही होती, देनी पड़ेगी। बाज आ जाओ, सेल्फ विजडम से बाज आ जाओ, अपनी नजर में दानिश मंद ना बन, मत कह जी मुझे जो समझ आते हो, और भाई जो खुदा की समझ है, जो खुदा की डिवाइन विजडम है, उसको ले। इसलिए जो जमीनी विजडम है, हसद, तफरका, झगड़े, क्या जिस्मानी चर्चा ना हुआ? वो घराना जिस्मानी ना हुआ जो लड़ता है? वो किधर का रूहानी? बता दे मुझे, उठ के खड़ा होके कह दे जी मैं रोज झगड़ता हूं, मैं बड़ा रूहानी हूं। नो, झूठ बोलता है, शैतानी विजडम उसके अंदर है, नफसानी, समझे? और आखिर फिर शैतान ही बन जाता है, खुदा से दूर हो जाता है, रिफाकत से दूर हो जाता है। क्यों नहीं आता टाइम पे? दिल ही नहीं करता। क्यों नहीं गीत गाना चाहता? दिल ही नहीं करता। क्यों नागे करता है? दिल ही नहीं करता। कभी जॉब पे भी नागा किया है? पता है भी पैसे जॉब चली जाए, तो ये जिंदगी है, जिंदगी की परवाह नहीं है, अपनी फिक्र, समझे? और ये डिवाइन विजडम लेनी होगी, फहम पुकारता है, खिद पुकारता है, हिकमत चोटियों पर, रोड के किनारों पर पुकारती है, ऐन को आओ, दाना बन जाओ, लिखा तू हिकमत को गले लगा, इसको तोड़ बना ले अपने गले का, ये तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी, तेरी नाव की से, नाव का मतलब होता है होल बॉडी,
तेरी सारी बदन की शिफा है, इसको ले ले, ये कीमती है सोने चांदी से, जो सुनता है मेरी वो महफूज होगा, आफत से न डर होकर इत्मीनान से रहेगा। दाऊद कहता है मुझे अपनी दानिश सिखा, सुलेमान कहता है मुबारक है वो जो हिकमत पाता है, तरक्की अफजू है तो डिवाइन में नजर, तरक्की अफजू है तो, क्योंकि ये बढ़ेगी, और अगर है आपके अंदर बढ़ गई तो आप दानिशमंद हैं, दानिशमंद में आप अफजू तरक्की करते जाओगे। और यही डैनियल में लिखा, आखिरी दिनों में बोलिए दानिश अफजू बढ़ेगी, बढ़ेगी तो नफसानी दूर हो, शैतानी दूर हो, दुनियावी दूर हो, डिवाइन विजडम के अंदर आप साबित करेंगे कि दानिश अफजू है। आइए खड़े हो जाए।